ویلکم بیک. آپ کو شاید یاد ہو کہ 2014 میں یا اب سے تقریباً 4.5 سال پہلے پنجاب کا شہر قصور ہے، وہاں ایک بڑا مشہور علاقہ ہے کوٹ رادھا کشن، اس کا ایک چک ہے 59. وہاں ایک بڑا اندوناک سانحہ ہوا تھا. شمع اور شہزاد مسیح یہ بھٹا مزدور تھے. شمع اس وقت 8 ماہ کی حاملہ خاتون تھی. ان دونوں کا میاں بیوی کا بھٹے کے ٹھیکیدار سے جھگڑا ہوا. جھگڑا اس بات پہ ہوا کہ جو مزدور انتہائی غربت کے سبب پیشگی قرضہ لیتے ہیں ٹھیکیدار سے، وہ زندگی بھر اس کی قسط ادا کرتے رہتے ہیں، مگر شمع اور شہزاد نے کہا کہ انہوں نے قرض چکا دیا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ رقم چکا دی ہے، اس لیے اب وہ مزید قسط نہیں دیں گے. اس پہ ٹھیکیدار نے جوڑے کو بہانے سے بلایا مزید بات چیت کرنے کے لیے، اور اسے بھٹے کے مالک کے کہنے پہ ایک کمرے میں بند کر دیا. اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ ٹھیکیدار اور مالک نے گاؤں میں منادی کرا دی کہ شہزاد اور شمع نے قرآن پاک کے کچھ ورق جلائے ہیں. یہ کام مقامی مولوی صاحب سے کروایا گیا. مقامی مولوی صاحب نے فوری طور پہ فتویٰ دیا کہ یہ دونوں توہین مذہب کے مرتکب ہوئے ہیں. سینکڑوں افراد جمع ہو گئے، ظاہر انتہائی مشتعل تھے، اور پھر یہ ہوا کہ دونوں کو ان سینکڑوں کے مجمع نے کمرے سے گھسیٹ کے نکالا، اور جو بھٹا اس وقت متحرک تھا اس میں جھونک دیا. دونوں کی ہڈیاں تک نہیں مل سکیں. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ گیا. 103 افراد پہ فرد جرم عائد ہوئی. 2 سال بعد یعنی نومبر 2016 میں بھٹے کے مالک یوسف گجر سمیت 5 افراد کو سزائے موت اور 10 دیگر کو مختلف میعاد سزائیں سنائی گئیں. ان کی اپیل ATC کے سامنے پڑی ہے، جبکہ 93 افراد کو جو کہ وہاں موجود تھے انہیں بہرحال بری کر دیا گیا. یہ جو شمع اور شہزاد ہیں، ان کے 3 بچے تھے، سلیمان، پونم، سونیا. سب سے بڑا جو بچہ ہے سلیمان، اس کی عمر اس وقت 10 سال ہے. اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس وقت وہ 6 سال کا تھا. واحد بچہ ہے جس نے اپنے والدین کو جلتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد اس کی بہن ہے سونیا. اس وقت اس کی عمر 4 سال تھی، اب وہ 8 سال کی ہے. وہ سوائے اس کے کچھ نہ کہہ سکتی تھی. وہ وہاں نہیں تھی کہ ممی پاپا نو انہوں نے ساڑ دیتا. ان بچوں کو پنجابی کے علاوہ کچھ نہیں آتی. 4 سال کی پونم ہے، اس وقت 2 سال کی تھی، ظاہر ہے اسے کچھ یاد نہیں ہے. خوش قسمتی سے جب یہ ہنگامہ ہو رہا تھا تو ان تینوں بچوں کی خالہ انہیں بچا کے لے گئی، اور ان دنوں یہ بچے اپنے نانا مختار مسیح کے زیر سرپرستی ہیں. اب وہ اسکول بھی جاتے ہیں. ان کی زندگی بحال ہو رہی ہے، لیکن اس زندگی کی بحالی کے پیچھے نہ ریاست ہے، نہ کوئی سرکردہ ادارہ یا کوئی تنظیم، سوائے ایک تنظیم کے، سیسل چودھری اینڈ آئرس فاؤنڈیشن، جس کا سہارا ان بچوں کو حاصل ہے. اسی کے سہارے ان کی زندگی یہ گرو کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیسل اینڈ آئرس فاؤنڈیشن کی جو صدر ہیں مشل چودھری. وہ جی اچھا، سب سے پہلے تو مشل آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کریڈٹ بھی ہمیں دینا چاہیے. اکثر لوگوں نے یہ سوال ہمارے سے اٹھایا ہے کہ یار اس کیس کا کیا بنا. بالکل جو آپ نے ابھی بتایا کہ عدالت میں جو ہوا ہے وہ سو ہوا ہے. یہ شاید ہم نے بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے بچوں کا کیا بنا ہوگا. اور پچھلے ہفتے کی بات ہے یا میرے خیال 1-2 روز قبل زہری جلیل صاحبہ نے اس کے اوپر ایک رپورٹ، تفصیلی رپورٹ پرنٹ کی تھی ڈان اخبار میں. تو وہاں سے ہی پھر یہ ہوا، اور پھر آخرکار ہم ابھی آ رہے ہیں. مشل، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ظاہر ہے کہ بہت لوگ اور بہت آپ کی طرح NGOs، چیریٹیبل فاؤنڈیشنز نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن صرف آپ نے ہی شاید یا سیسل چودھری اینڈ آئرس فاؤنڈیشن نے آل دا وے ان کی ہیلپ کی ہے. تو جب پہلے آپ کی ملاقات ہوئی تھی ان بچوں کے ساتھ، کتنا ٹراما تھا، کس طرح آپ نے ان کو اس ٹرامے میں سے نکالا؟
سب سے پہلے تو السلام علیکم زرار، السلام علیکم ایوری بڈی. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج یہاں بلایا. یہ انسیڈنٹ جب نومبر 2014 میں ہوا تھا، یہ اتنا ایک دل ہلا دینے والا انسیڈنٹ تھا کہ نہ صرف پاکستان میں پر پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. اتنی نفرت اور اتنی آج کے دور میں ایسا انسیڈنٹ ہونا سمجھ میں نہیں آئی. صحیح بات. بٹ یہ جب میں یہ ان بچوں کو پہلی دفعہ ملی، میرا مقصد یہ تھا کہ اور لوگوں کی طرح ہمارا بھی انٹینشن یہی تھا کہ ہم بھی کچھ کریں. وی کوڈ ناٹ سٹ بیک اینڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. لیکن میں کچھ لانگ ٹرم کرنا چاہتی تھی. میں نہیں چاہتی تھی یہ بڑا بچہ جو سلیمان ہے یہ بھٹوں پہ کام کرتا تھا اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تو میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچے انہی بھٹوں میں پل کے ان کا بھی فیوچر ان کے پیرنٹس کی طرح ہو. سو تعلیم جو ہے وہ ہی ایک چیز مجھے نظر آئی. اینڈ ہمارا یقین بھی ہے کہ تعلیم تحفظ ہے اور تبدیلی ہے. سو وی ٹک اوور دیئر ریسپانسبلٹی فار دیئر ایجوکیشن. یہ بچے پنجابی کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتے تھے. اینڈ جیسے آپ نے ابھی بولا، جب میری پہلی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی تو جو چھوٹی بچی سونیا ہے یہ مجھے جانتی تک نہیں تھی، لیکن اس نے صرف آ کے میرا ہاتھ پکڑا. اینڈ ایز اے ٹوٹل اسٹرینجر شی لکڈ می ان دی آئی اینڈ شی سیڈ میری ممی پاپا نو ساڑ دیتا. آپ کو پتہ ہے لوزنگ پیرنٹ سب سے بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو بٹ ہم اس تکلیف کو تھوڑا کم کر سکتے ہیں، تھوڑی ان کو بائی لو اینڈ افیکشن. آج ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. اسکول میں اچھا ہے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہمیں رپورٹس بہت اچھے آتے ہیں. تینوں بچے اسکول جاتے ہیں. تو شکر ہے خدا کا جی. اینڈ ہماری جب تک ہے ہماری تو یہ کمٹمنٹ ہے، بیکاز میں نہیں چاہتی کہ یہ بچے اسی طرح کا فیوچر ہو. سو ہم انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو کچھ بنا کے ہی چھوڑیں گے انشاءاللہ. میشیل ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک چھوٹی سی بریک ہے اینڈ obviously we are discussing جو آپ کا کنٹریبیوشن اس میں ہے جو کہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، لیکن اس بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کوٹا رادھا کشن میں 2014 میں شمع اور شہزاد مسیح کو جس طرح بھٹے میں زندہ جلا دیا گیا تھا، ان کے 3 بچے 4 سال بعد زندگی کے کس مرحلے میں ہیں، ان کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں میشیل چودھری سے جو سیسل چودھری اینڈ آئرس فاؤنڈیشن کی پریزیڈنٹ ہیں. سیسل چودھری اگر آپ کو یاد ہوں 1965 کی جو پاک بھارت جنگ تھی اس کے ہیرو، 1971 کی جنگ اس میں بھی وہ ہیرو تھے. ستارہ جرت ملا اور انہوں نے اپنی باقی ریٹائرڈ زندگی ایجوکیشن اور فلاحی کاموں کے لیے وقف کر دی. چند سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا. میشیل، یہ جو ڈان کی سٹوری میں پڑھ رہا تھا اس میں ایک آپ کا جملہ وہ مجھے یاد رہ گیا کہ یہ جو بچے ہیں تینوں یہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، یہ بچے ہیں. اگر ہم نے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہے تو ہم یہ ذمہ داری نبھاتے رہیں گے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ شہری زندگی کا عادی ہونے میں ان بچوں کو تقریباً 4 سال لگے ہیں اور ابھی بھی ان پہ اثرات ہیں جو کہ نیچرل بات ہے. تو ان کو بحال کس طرح کیا گیا، کاؤنسلنگ کس طرح کی گئی، کن مرحلوں سے گزرے آپ لوگ؟ ایکچولی ان کو شروع میں تو سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ ان کو لاہور لانا پڑا. یہ ادھر بھٹے پہ ہی رہتے تھے. پھر ان کو جب ہم نے جب ان کو اسکول میں ڈالا تو جو ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے، کیونکہ بہت اسپیسیفکلی ان کا کیئر کرنا پڑا تھا، کیونکہ یہ تو نہ وہ اسکول کے ڈسپلن میں اور وہ ماحول میں ہی نہیں ان کو پتہ تھا. تو دے ہیڈ ٹو بی بروکن ان ٹو دیٹ سسٹم. کاؤنسلنگ کا میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی ان کو ضرورت ہے، لیکن اتنا کچھ ہو رہا تھا ان کی زندگی میں. ایک تو لوزنگ دیئر پیرنٹس، اس کا ٹراما، پھر ایک چینج آف انوائرمنٹ، نئی جگہ، اسکول، تو بہت کچھ ہو رہا تھا. تو ہم نے اس وقت کوئی پروفیشنل سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ نہیں ہم نے کی. وہ بچے ڈرے ہوئے اتنے تھے کہ وہ کسی سے کھل کے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کر پاتے تھے. تو ویری گریجولی بہت
پیار سے, بہت جذبات سے ہم ان کو گھماتے تھے, پھراتے تھے, ان کو تھوڑا سا ریگولر زندگی جیسے بچوں کے ہوتے ہیں, پارکس میں لے جانا, گھمانا, فلمیں دکھانا, ریسٹورینٹس میں, اس طرح تھوڑا ان کو ہم گریجولی کر کے لائے تاکہ کوئی تو نارمل ان کی ہو زندگی. اب ماشاءاللہ سے کافی وہ سیٹلڈ ہیں. ابھی بھی میں نہیں کہہ سکتی کہ وہ 100% ٹھیک ہیں, وہ نہیں ہیں. آپ کے میرے بچوں کی طرح نہیں ہیں یہ بچے, ان کو ٹائم لگے گا. اور وہی جو آپ کی بات ہے کہ یہ پروجیکٹ نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سال کا پروجیکٹ ہے یا 2 سال کا پروجیکٹ ہے یا اس کو اب ہم بند کر دیتے ہیں. یہ جیتے جاتے بچے ہیں, یہ دے آر گروئنگ ایوری ڈے. ان کی پرورش کرنی ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اچھا مشیل, میرا خیال ہے کہ مطلب اگر آپ کی سکسیس کا کوئی میں ثبوت دیکھوں تو اسی اسٹوری میں یہ ہے کہ سلیمان, اور یہ بات ہم بار بار لوگوں کو یاد دلائیں کہ وہ بچہ جس نے 6 سال کی عمر میں اپنے والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ جلتے ہوئے دیکھا, قتل ہوتے ہوئے نہیں, زندہ جلتے ہوئے دیکھا, اس کا کیا اثر ہوگا. اور اب اسٹوری کے مطابق اسکول میں وہ تھیٹر اور سٹیج پلیز میں حصہ لینے کے بڑے خاصے شرارتی بھی ہیں. سو دس از اے سکسیس. اب مشیل, آپ نے کہا کہ یہ پروجیکٹ نہیں ہے, اور لیکن ظاہر ہے کہ کیونکہ آپ نے ان کو اپنایا ہے تو ان کی ذمہ داری بھی آپ پر ہے. لیکن خرچہ کوئی کم تو نہیں ہوتا ہوگا جی, مطلب گھر کا, کھانے پینے کا, یونیفارمز, ٹیوشن, میڈیکل نیڈز جو بھی ہوتی ہیں, تو یہ پورے کا پورا جو خرچہ ہے یہ آپ کی چیریٹیبل فاؤنڈیشن ہی چلا رہی ہے یا کچھ ڈونیشنز بھی آتے ہیں ان کے لیے؟ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اگر کچھ لوگ ان کی مدد کرنا چاہیں یا ڈونیشنز کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں اور کس فارم میں؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ obviously خرچے تو ہیں. اب ہم اس کو ایز اے پروجیکٹ نہیں لے رہے, ہمارے پاس کوئی فارمل قسم کی فنڈنگ ان کے لیے نہیں آتی. یہ ٹوٹلی ڈونیشن بیس پہ چل رہی ہے. ہمیں ڈونیشنز ملتے ہیں ان بچوں کے لیے, اور انیشلی تو خیر بہت زیادہ رسپانس ہمیں بہت اچھا تھا جب ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم ان کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کیم فارورڈ, بٹ جیسے میں نے کہا کہ جہاں پہ اتنی آبادی ادھر اتنی ساری کہانیاں, سو obviously پیپل موو آن. بٹ کچھ ہمارے ریگولر ڈونرز ہیں جو ہمیں فرام ٹائم ٹو ٹائم in all types of ways, کوئی کپڑے, کوئی فوڈ آئٹمز, جس طرح جس کا بھی دل کرتا ہے وہ ہمیں لا کے دیتے ہیں. کرسمس ہو گیا, ایسٹر ہو گیا, عید ہو گئی, تو وی گیٹ ڈونیشنز. ایک سب سے بڑی چیلنج جو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے, obviously اسکولز میں ایک ڈسپلن, ایک ماحول ہوتا ہے, بٹ when the child goes home گھر میں ایک اور ماحول ہوتا ہے. اب اس ماحول کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, وہ ان کا گھر کا ماحول ہے. سو آئی پرسنلی فیل کہ بورڈنگ اسکول ول بی اے ویری گڈ آپشن. ان کو سب سے پہلے تو ہم بڑے لڑکے کو چاہتے ہیں کہ پہلے اس کو بھیجیں, بیکاز وہ بچیاں ابھی چھوٹی ہیں, تو بڑے بچے کو بورڈنگ میں ڈالنے کے بعد پھر مے بی 1-8 سال کے بعد ہم بچیوں کو بھی ڈال دیں گے. اس سے میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ان کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی ان بورڈنگ اسکول. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ مشیل. اور میں کہہ سکوں تو آئی تھنک یور فادر وڈ بی ویری ویری پراؤڈ آف یو, اینڈ وی آلسو سلوٹ یو. بالکل. اور جیسے بھی مشیل کہہ رہی تھیں کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سیسل آئرس چودھری فاؤنڈیشن کی آپ ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, وہاں آپ کو نمبرز بھی ہوں گے. آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں جی, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24